پچھلی نشست میں پورس اور سکندر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جنگ کا احوال بیچ میں ہی رہ گیا۔ تو آج ہم جنگ کا احوال جانتے ہیں آفتاب صاحب سے۔ جی آفتاب صاحب۔ جنگ کا احوال کچھ یوں تھا کہ دیکھیے دریا طغیانی پہ تھا اور وہ دریا عبور نہیں کر پا رہا تھا سکندر۔ اس نے سکندر کی اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا کہ سکندر جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ سکندر کی بڑی خواہش تھی، دیکھیے وہ پے در پے چھوٹی چھوٹی اس نے ریاستیں جو ہیں بڑے آسانی کے ساتھ فتح کر لی تھی، ایک تیر بھی چلائے بغیر۔ تو یہ بہت بڑا پلس ہوتا ہے ایک جرنیل کے لیے، ایک فاتح کے لیے، اور ایک وزٹنگ ٹیم کے لیے۔ ہوم ٹیم کو اتنا فرق نہیں پڑتا اس سے۔ یونانیوں کے سٹیم نے جواب دے گئے تھے، ان کے باپ نے بھی کبھی ایسی خوفناک گرمی نہیں خواب میں بھی دیکھی تھی جو انہیں یہاں دیکھنی پڑی، اور گرمی سے زیادہ حبس، اور پھر دریائی علاقے کی حبس، مچھر ایک الگ سے ایک معاملہ تھا۔ وہ اب جلد از جلد وائنڈ اپ کر کے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اب دونوں طرف اسپینوش کا ایک بڑا کامیاب، ایک بڑا زبردست نظام چل رہا ہوتا ہے جاسوسی کا، کہ سکندر کے لوگ اس کو بتایا کرتے ادھر کی خبریں، اور اس کے لوگ ادھر کی خبریں اسے دیا کرتے۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ سکندر جنگ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اس کی فوج جنگ سے کنی کترا رہی ہے۔ وہ اس پر بڑے اطمینان سے بیٹھا رہا، جبکہ سکندر کو یہ خبریں تو تھیں کہ یہ بہت تگڑی فوج کا حامل ہے، 200 ہاتھی، بہت بڑی ایک سپاہ سمجھی جاتی تھی، ہزاروں رتھ، تیر انداز بے پناہ تھے۔ اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ پورو میری کمزوری بھانپ چکا ہے کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ کئی مہینے محاصرہ جاری رہا۔ دریا کے اس پار سکندر تھا، اس پار پورو تھا۔ وہ اہتمام کے ساتھ صبح اٹھتا، ایک طرف سے دوسری طرف وہ گھوڑے کے ساتھ اپنے چند دوستوں ساتھیوں کے ساتھ وہ صرف جائزہ لیتا تھا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے، نیچی جگہ پہ کھڑے ہو کے، اس کا ہراول دستہ کیسا ہے، اس کے رتھ کیسے ہیں، اس کی کیا کیا چیز ایسی ہے جو ماڈرن اکوپمنٹ میں آتی ہے، اس کی کون سی چیز ناقابل تسخیر ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی کمزوری بن سکتی ہے۔ تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی ایک بہت بڑی طاقت وہ اس کے ہاتھی ہے، اور اس نے دیکھا کہ اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی گیم کر جاؤں تو میں اسی کی فوج کو اسی کے ہاتھیوں تلے روند سکتا ہوں۔ اب ایک رات بڑی طغیانی تھی دریا میں، اور بارش شدید تھی۔ اب بارش کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ موومنٹ جو ہے وہ آپ کی رجسٹر نہیں ہوتی۔ اس نے اپ سٹریم جا کر دریا عبور کر لیا، اور محسوس ہو گیا اس کی پوری فوج کو کہ دریا عبور کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کڑی کے مقام پر وہ یہ 2 مارکے ہیں مختلف، ایک یہ اور ایک ٹبا مونگ جو منڈی بہاؤالدین میں ہے، یہ 2 مختلف جگہ ہیں۔ اب کڑی کے مقام پر فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ اب یہ اتنا سرپرائز انیشیٹو تھا جو اس نے لے لیا۔ پورو صاحب پریشان رہے۔ اس دن اب قسمت نے ساتھ نہیں دیا، بارش شدید تھی، اور اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھا پاؤں کہ اس کا جو تیر انداز تھے وہ ایک خاص قسم کی کمان کھینچتے تھے۔ یہ کمان عام کمان نہیں ہوتی، یہ عام کمان سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے، اسے زمین پہ رکھ کے کھینچ کے چلانا پڑتا ہے۔ وہ سنگل بھی ہوتی ہے، اور ان سم کیسز بہت بڑی ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور اسے بہت سے لوگ کھینچ کے چلاتے ہیں۔ اس سے نفت کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور چھوٹی منجنیق کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایسی ایک پروویژن بھی ہوتی ہے کہ ایک شاٹ سے سینکڑوں تیر نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں۔ اب اس پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کو بڑا ناز تھا۔ بارش کی وجہ سے اتنی پھسلن تھی، اتنی نرم تھی مٹی کہ انہیں جنگ کے، اب وہاں پر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فٹافٹ نیچے کوئی چیز رکھی جائے، لائی جائے، جگہ پسند کی جائے، سارے کا سارا کیچڑ تھا، تو وہ سلپ ہو جاتی تھی، وہ چل ہی نہیں سکی۔ آپ اندازہ کریں اس کا وہ لیتھل ویپن چل ہی نہیں سکا۔ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج اس کو یہ تھی کہ یونانیوں کے مقابلے میں اس کے رتھ بڑے تھے۔ یونانیوں کا اور رومنز کا رتھ آپ نے دیکھا ہوگا، جی آپ نے جنگوں کی فلموں پہ ایپکس میں دیکھا ہوگا، خاص طور پہ ولیم وائلر کی بین ہر میں آپ نے دیکھا ہوگا، جیسی رتھ وہ ہوتی ہے، وہ ایک بندہ ہوتا ہے میکسیمم ساتھ دوسرا، تو اس کی رتھ جو ہے آگے بھی پیچھے بھی 3 4 بندے اس میں بیٹھ سکتے تھے، بھگانے والا دوڑانے والا اس کے علاوہ۔ وہ تھی تو ایک طرح کی بڑی تگڑی آرمرڈ کار بن جاتی تھی، لیکن وہ اتنی وزنی
تھی کہ اس کے پہیے پھنسنا شروع ہو گئے، وہ مڑ ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ چھوٹی کا پینترا بڑی آسانی سے بدلا جا سکتا ہے۔ آپ کو ادھر سے جاتے جاتے آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں، آپ کا تیر انداز ادھر بھی کرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا لیتھل کام ہوا پورس کے خلاف وہ تھی اب سکندر کی، میں سمجھتا ہوں، انتہا کی ذہانت اور سوسائڈل بریوری جو اس کے اندر تھی نا۔ اس نے ایک دستہ تیار کیا جس کا کام صرف یہ تھا کہ موقع ملتے ہی وہ جمپ کرتے تھے، جمپ کر کے، مطلب وہ ایسے ایکروبیٹکس کے ماہر تھے کہ جمپ کر کے تلوار چلانے والے اس دور میں اگر آپ نے دیکھو، اور یہ ایرانینز میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ اور میں ریفرنس کے طور پہ 300 کے دونوں پارٹس، یہ جو فلم ہے بڑی مشہور فلم، بڑی لاجواب فلم ہے، وہ دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ جمپ کر کے کٹ مارنا جو ہے نا، جمپ کر کے وار کرنا، یہ بڑی، تو یہ ایک اس نے دستہ بنایا تھا کوئی تقریباً 500 لوگوں کا۔ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ جمپ کر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹنی ہے، تو وہ آتے تھے اور ہاتھی کو کاٹ دیتے تھے، اب سونڈ کٹ جاتی تھی۔ وہ اس قدر خوفناک اس کا امپیکٹ ہوا کہ ہاتھی الٹے قدموں بھاگ نکلے اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو روند ڈالا۔ اس کے بعد پھر یہ چڑھ دوڑے اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ میں تو دوستوں کو مشورے دیتا ہوں کہ زیادہ لمبے چوڑے پڑھنے لکھنے کے چکر میں اپنا وقت، کیونکہ وقت اب یہ نہیں کہ قیمتی ہے، قیمتی تو ہے ہی، انتہائی قیمتی ہو گیا اور انتہائی قلیل ہو کے رہ گیا۔ اب جیسے یہ ہے موضوع سکندر پورس، اب اس پر اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہو کہ پورس کا سٹیچر کیا تھا، پورس کیا تھا، وہ کس قسم کا آدمی تھا، تو 1.5 کتاب میں مشورہ دوں گا، بلکہ 1.25 کتاب۔ 1.25 اس لیے کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پورس بائے بدھا پرکاش، بہت ہی خوبصورت کتاب، چھوٹی سی کتاب، یہ جمہوری پبلشرز نے چھاپی ہے۔ اور ایک ہے پنجاب کا مقدمہ، میرے محترم استاد حنیف رامے صاحب کی کتاب۔ رامے صاحب نے خاص طور پر اس کو مینشن کیا کہ جب وہ گرا تو زخموں سے چور تھا، لیکن اس کا چہرہ اوپر تھا، سر اٹھا ہوا تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں جب اس کو کیپچر کیا گیا۔ ڈاکٹر دانی اس سے ایگری نہیں کرتے تھے، ڈاکٹر دانی کہتے تھے کہ اس سرے سے یہ مارکا ہوا ہی نہیں، اور میں ڈاکٹر دانی کی ریٹنگ بہت ہائی کرتا ہوں۔ اعتزاز احسن بھی اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ تو خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، اب سکندر کی فوج فتح حاصل کرنے سے پہلے انہی ہاتھیوں کا شکار بھی ہوئی۔ انہوں نے بھرکس نکال دیا تھا اس فوج کا، یہ پہلے ہی مرے ہوئے تھے، مزید مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور دیکھیے اس کا اسپیناش سسٹم، ابھی وہ دربار لگایا ہی تھا اس نے، تو اسے اطلاع مل گئی کہ 3 اگلی ریاستیں تیار ہیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ پورس نے یہ اختراع ڈال دی۔ دیکھیے بہادری بھی وائرل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی۔ یہاں پر میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ اسی دھرتی کے پیدا کیے ہوئے سپوت نے ایک کام، بہادری یعنی بزدلی یہاں کی پہچان بن چکی تھی، بزدلی، مصلحت کوشی، اس نے بہادری کو وائرل کر دیا۔ اگلے 3 سٹیشنز پر انہیں لڑنا پڑنا تھا، یہ تھی وہ وجہ۔ اب ایک دلچسپ بات آپ کے ذہن میں بھی آتی ہوگی، سر میں آپ سے یہی بات تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کیوں لیا؟ یہ جواب ہے میری اس بات کا کہ وہ سکندر جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو ڈیریس کے ایران کی، ہم نے ہمیشہ تذکرہ کیا ہے دارا کی والدہ کا کہ وہ گڑ گڑائی تھی، بہت روئی تھی اس کے آگے کہ اور کچھ کر لو اس شہر کو آگ مت لگانا۔ تم نے لائبریریاں جلانی شروع کر دی، تم کس ارسطوٹل کے شاگرد ہو یار؟ تمہیں ارسطوٹل نے کیا پڑھایا؟ تم نے کیا کیا علم کا خزانہ جلا کے رکھ دیا، تو شہر جمشید کو تم نے جلا دیا۔ میں اس سکندر سے رحم کی توقع رکھوں یہاں پہ؟ یہ ہے وہ بکواس جو مورخین نے کیا ہے، اور سراب مودی جیسوں کی فلموں میں آپ کو لگاتار نظر آئے گا۔ ہم نے بھی جتنی فلمیں بنائی ہیں وہ اسی رتب و یابس سے بھری پڑی ہیں۔ اس نے بالکل رحم نہیں کھانا تھا، اس نے صرف مصلحت کوشی کی اور بڑی مکاری اور چالاکی کے ساتھ اس نے اپنا سیف پیسج لیا تھا۔ اس کے لشکر میں شامل 50% جوان عورتیں تلمبا کے مقام پر کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا جناب ہم نے ایک قدم آگے نہیں جانا، ہم یہیں رہیں گے۔ آج بھی وہ وہیں پہ ہیں۔ یہ تو ویسے بڑی دلچسپ بات آپ نے کی، تھوڑا سا بتائیں اس کے متعلق مزید۔ میں اس پہ پھر کسی دن ہم گفتگو کریں گے کہ ان کی باقیات کدھر ہیں۔ جیسے سنا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی یادگار بھی بنائی ہوئی ہے ملتانیوں نے، کہ یہاں پہ جی ہمارے کسی جوان نے تیر مارا تھا
اور وہ تیر لگا اور پھر وہ سکندر اسی تیر کی وجہ سے مرا. اب دیکھیں انہوں نے بھی بنا رکھی ہوگی لیکن علاقہ وہی ہے. تھوڑا سا کلیم ہمارا بھی ہے ساہیوال، کیونکہ سچ پوچھیں تو اکثریت ہمارے مورخین کی، لیکن میں کہتا ہوں ملتانی لے لیں اس کا کریڈٹ، بھائی ملتان بھی تو ہمارا ہے. ہمارے بالکل بالکل صحیح. دیبل تک جو مرضی اس کا کریڈٹ کلیم کرے، میں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں. تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ ملکہ ہانس کے مقام پر، ملکہ ہانس بورے والا کا علاقہ ہے، یہ پاک پتن ہے جو کبھی مونٹ گومری ہوا کرتا تھا. ساہیوال، مونٹ گومری، اوکاڑا، دیپال پور، یہ سارا علاقہ ہے. دیپال پور یوز ٹو بی دا کیپٹل آف انڈیا یس. if you remember. اور ملتان تو سینٹر آف ایکسلنس تھا. یہ بہت برے حالوں میں بیچارہ یہاں سے گیا تھا، اور اسے وہ برچھی جو لگی تھی وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور اسی کا زخم 2.5-3 مہینے اس کے ساتھ رہا. اب یہاں سے بیچارہ فاتح عالم کی ٹرافی لے کر جا رہا تھا، الیگزینڈریا کے مقام پہ موت کے فرشتے نے آ لیا.